أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم حضرات، یہ قرآن مجید کی 39ویں سورہ زمر ہے. یہ مکی سورہ ہے اور اس میں کل 75 آیتیں ہیں، 8 رکوع ہیں. میں نے آخری رکوع کی تلاوت کی ہے. قبل اس کے کہ ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے، بالکل واضح بات ہے، دو ایک بات اپنے ذہن میں پھر سے تازہ کر لینی چاہیے. ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور حیات ہے، اور یہ کتاب عمل ہے. اس کی آیات مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کو پڑھا جائے، اس کو سنا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے. تو یہ عمل کی دعوت دیتی ہے. اگر ہم صرف اس کو سنتے رہیں، پڑھتے رہیں اور عمل کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو تو پھر اس کتاب کا کوئی حاصل نہیں ہے. چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بڑے بڑے عالم ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کا بڑا گہرا علم رکھتے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں اور غیر مسلموں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگوں سے کہیں زیادہ قرآن کا گہرا علم رکھتے ہیں. مستشرقین ایک پوری کمیونٹی ہے، اورینٹلسٹ، جنہوں نے اس کو فوکس کیا ہے کہ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے، حدیث کا گہرا مطالعہ کیا جائے، فقہ کو پڑھا جائے. لیکن ان کے سامنے عمل کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کو سیکھ کر کے، اس کو جان کر کے، اور اس میں سے ایک طرح سے نقطہ نکال کر کے یا اس طرح کی چیزیں نکال کر کے جس سے کہ لوگوں کو بہکایا جا سکے اور قرآن کے اثرات کو کم کیا جا سکے، اس کی کوشش کی انہوں نے. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے اور بہت زمانے سے ہے جو قرآن کی آیتوں کو پڑھتی بھی تھی، سمجھتی بھی تھی اور سمجھتی ہے، لیکن عمل اس کا مقصد نہیں ہے. چنانچہ ایک ابھی حالیہ دنوں میں ارون شوری کا نام آپ نے سنا ہوگا. ارون شوری ایک بہت بڑا غیر مسلم، لیکن اس نے پوری اتھارٹی حاصل کی. قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، فقہ کو پڑھا، اور فقہ سے ایسی باتیں نکال کر کے پیش کرتا تھا کہ ہم جیسے لوگ مولوی یا علماء چکرا جاتے تھے
کہ یہ کہاں سے لائے، یہ کون سا نقطہ پیش کر دیا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کی گہرائی میں جانا، قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کو فکر کرنا، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن اگر ہماری اور آپ کی نیت یہ ہے کہ نہیں، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے پہلے سے یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ یہ کتاب عمل ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس کی کوئی نکتہ چینی نہیں کرنی ہے، اس میں کوئی نکتہ نہیں نکالنا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ کیڑا نکالنا۔ اگر وہ نیت ہوگی تو پھر انسان ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر جو بات آتی ہے، اور خاص طور سے مکی صورتوں کا اگر پیش نظر رکھا جائے، تو اس میں واضح طور پہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو مختلف اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ 99 بنتی ہیں، جہاں یہ بتایا گیا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، لیکن بنیادی طور پر جو صفت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ خالق ہے اور حاکم ہے، کہ اس نے اس کائنات کو اور کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اور پھر اسی کی حکمرانی چل رہی ہے، پوری کائنات اسی کے حکم کے تابع ہے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ یہ پھر انسانوں کو بتایا گیا کہ دیکھو، غور کرو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پودے، یہ پیڑ، یہ پہاڑ، یہ سورج کا نکلنا، یہ سورج کا ڈوبنا، یہ ستارے، یہ سیارے، انسان کی تخلیق، اس کے مراحل، ان تمام چیزوں پر غور کرو تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسی کی حکمرانی قائم ہو، اسی کا قانون چلے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ قرآن کی جو دعوت ہے وہ یہ ہے، وہ انسانوں کی عقل کو، اس کے دل کو اپیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو، غور کرو، اپنے وجود پر غور کرو، اس کائنات پر غور کرو، کائنات کے ایک ایک ذرے پر غور کرو، ہم نے اسے پیدا کیا ہے، اور ہم ہی نے اس پورے انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے قانون دیا ہے، قانون بنایا ہے۔ تو انسانوں کو تھوڑی سی ایک مہلت دی ہے، تھوڑی سی آزادی دی ہے، باقی اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اس کی غلامی کر رہی ہے، اس کی بندگی کر رہی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ قرآن کی بنیادی دعوت ہے، اور تمام انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے کہ تم میری بندگی اختیار کرو، میری عبادت کرو۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ عبادت کے مفہوم کو واضح کرتا ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پورے وجود کے اس کے حوالے کر دو، اور پھر وہ جو کہے اس کو مانو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ انسانوں سے یہ کہا کہ دیکھو، دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، قرآن کے نقطے سے دو طرح کے رویے ہیں۔ ایک ہے خدا پرستی، اللہ کے قانون کو تسلیم کرنا، اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کو غالب کرنا، اس کے حکم کو فالو کرنا، اور اس کے قانون کے مطابق اپنا معاشرہ، اپنی ریاست، اپنا ملک، سب کچھ بنانا، اور تمام انسانوں کو اسی کی دعوت دینا۔ کیا انسانوں، تم ایک اللہ کے قانون کو تسلیم کر لو۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو اس کے اس قانون کو، اس کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کو خالق تو مانتے ہیں کہ ہاں ایک اللہ نے، ایک ایشور نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، سارے برہمان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے آگے پھر وہ یہ نہیں مانتے کہ نہیں، وہی حاکم بھی ہے۔ یہیں سے پھر کفر کی اور شرک کے راستے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کی ذمہ داری قرآن کے مطابق اس سورہ میں، خاص طور سے جو شروع سے آپ پڑھیں گے تو اس سورہ میں واضح کیا گیا ہے، اسی بنیادی بات کو بتانے کے بعد کہا گیا ہے کہ تم دیکھو، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں دوسرے انسانوں کی یا دوسرے گروہ کی یا کسی اور ہستی کے قانون کو تسلیم کیا جائے،
یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اور یہیں سے پھر انسانوں کے دو طبقے ہو جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اور قرآن ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جو اللہ سے راضی ہیں اور جن سے اللہ ان سے راضی ہے. یہیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا نصب العین کیا ہے، اس کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کے سامنے منزل کیا ہے. ایک مسلمان کے سامنے قرآن کے مطابق جو اس کی منزل ہے نا، وہ اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے. اب راضی ہونے کا راستہ کیا ہے؟ خدا پرستی. راضی ہونے کا صرف راستہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کی جائے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی اس میں قدر بیعت نہ کی جائے، اس میں کوئی تفریق نہ کی جائے، اس میں امتیاز نہ کیا جائے، اس میں یہ نہ کیا جائے کہ اس کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے، بلکہ آرڈر از آرڈر. اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ہم اس کو مانیں گے. یہ نہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، بڑی سختی ہے، اس میں تو بڑی آزمائش ہے، اس میں تو ہم مر جائیں گے. یہ نہیں. اب اس کے بعد دیکھیے، تاریخ میں جائیے کہ جن لوگوں نے اس نظریے کو قبول کیا، جن لوگوں نے تسلیم کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ قانون بنانے والا ہے اور وہ ہمارا حاکم ہے، اس کو تسلیم کیا اور اس پر جمے رہے، تو پھر مشکلیں آئیں، آزمائشیں آئیں. یہ پوری تاریخ ہے، ایک سلسلہ ہے، اس سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں. جہاں ہم اور آپ بچنے کی کوشش کریں گے، کبھی بھی آزمائش کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن بچنے کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ انبیاء کرام کی پوری تاریخ اور صحابہ کرام کی پوری زندگی یہ بتا رہی ہے کہ اس نظریے کو قبول کرنے کے بعد آزمائش سے گزرنا پڑا اور گزرنا پڑے گا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے دور گزرے ہیں کہ انبیاء کو زمین میں آدھا گاڑ کر کے، پتھر مار مار کے ان کو سنسار کر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا. اور صحابہ کرام کی پوری تاریخ بتا رہی ہے کہ کیسے کیسے آزمائش سے وہ گزرے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کی تمنا کریں، لیکن ہم اس سے بچنے کی بھی خواہش نہ کریں. جہاں بچنے کی تمنا ہوگی، جہاں بچنے کی خواہش ہوگی، پھر انسان بہکے گا، پھر وہ سمجھوتا کرے گا، پھر وہ صحیح تعلیمات سے گریز کرنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ سیدھے سیدھے جو آرڈر ہے، جو حکم ہے نا، اس کی تعویل کرے گا کہ نہیں، یہ حکم تو ابھی کے لیے نہیں ہے، ان حالات کے لیے نہیں ہے، اور ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے. تب وہ تعویل کرے گا. اس لیے قرآن کو ایز اٹ از، جیسا یہ ہے ویسے ہی ہم کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا آرڈر دیا جا رہا ہے. اب دیکھیے، ایک انسان ہے، اس کو یہ سیدھے سیدھے حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کے قانون کو تسلیم کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کر لیا، اللہ واحد، اللہ ایک ہے. اب اس کے بعد معاشرہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اے بلال، ٹھیک ہے تم نے قبول کر لیا، لیکن اس کو اپنے دل میں رکھو، اس کا اظہار مت کرو، اس کو بیان مت کرو. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے معبودوں کو تم غلط قرار نہ دو. یہ مت کہو کہ نہیں، کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ مت کہو. ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ ہاں ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو تم برا بھلا نہ کہو. برا بھلا کہنے مطلب یہ کہ اس کی تردید نہ کرو. اب ہمارے اور آپ جیسے انسان ہوتے، جیسا کہ آج کے معاشرے میں لوگ یہ کر رہے ہیں، کہ بھئی کیا حرج ہے، تسلیم کر لیجیے. پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی خدا کا جو تصور ہے، اس کی عبادت ہے، ہم تنہائی میں کر لیتے ہیں، اکیلے کر لیں گے. باقی معاشرہ جیسا ہے، اگر وہ برا مان رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی. یہیں سے پھر انسان کے اندر
تعویل کا جذبہ، تعویل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور جب تعویل پیدا ہو گئی کسی چیز کو، سیدھے سیدھے باپ نے آپ کو آرڈر دیا کہ بیٹا یہ کام کرو، اگر یہ جذبہ ہے کہ نہیں ابا نے کہا ہے ہم وہ کریں گے، تب تو وہ کر لے جائے گا. لیکن جہاں اپنی عقل سے سوچنے لگے گا کہ نہیں ابا کا یہ آرڈر ابھی صحیح نہیں ہے، بتائیے رات میں 2 بجے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ صبح 6 بجے کہتے تو میں چلا بھی جاتا. جہاں یہ بات بس وہیں سے پھر وہ بات نہیں پیدا ہوگی، وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی. تو آرڈر از آرڈر. قرآن کو اس نقطۂ نظر سے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، تو وہاں سے پھر یہ آسان کام نہیں ہے. پھر ہم زندہ بڑی آسانی سے نہیں رہ پائیں گے، بڑی آزمائشیں آئیں گی، بہت آزمائشیں آئیں گی. پھر فاقہ بھی ہوگا، پھر بائیکاٹ بھی ہوگا، پھر پتھر بھی مارے جائیں گے، گالیاں بھی دیے جائیں گی، معاشرے سے نکال بھی دیا جائے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن جہاں ہم نے سمجھوتا کر لیا کہ نہیں اچھی اچھی باتیں بیان کرتے رہو اور کسی کو کوئی برا بھلا کچھ نہ کہو، کسی کی تردید نہ کرو، تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہیں، تو پھر وہاں آپ زندگی بھر انسانوں کو دعوت دیتے رہیے، کوئی کچھ نہیں سمجھنے والا. تم اپنے راستے سے تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی دعوت آپ اس کے بنیادی لٹریچر کو جو پڑھیں گے تو صاف صاف یہ ہے کہ اسی کام کے لیے اٹھی ہے کہ حق کو حق کی طرح سے پیش کرو اور حق پر اسی طرح سے عمل کرو جیسا کہ اس کا مطالبہ ہے. اور جہاں آپ کے اندر کمزوری آئی تو پھر جو ہے بات بننے والی نہیں ہے. جب وہ کیفیت یعنی حق اور باطل کی کشمکش پیدا ہوگی تب اسلام پر لوگ غور کریں گے. یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کا کیا نظریہ ہے، یہ کس چیز کو ماننے والے ہیں. تب اس پہ لوگ سوچیں گے. اور جب ٹھنڈے ٹھنڈے آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں اور تم اپنے راستے پوجا کر رہے ہو، ہم بھی تمہارے اپنے راستے پوجا کر رہے ہیں، تو پھر کوئی سوچنے والا نہیں ہوگا، کوئی غور کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی اس کے مطابق کچھ تبدیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. آپ جس دن سے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے، اس کے ایز اٹ از اس کے حکم کو فالو کرنے لگیں گے، اپنے گھر میں اپنے خاندان میں نقو بن جائیں گے. یہ بڑے چلے ہیں دین کی پیش کرنے والے، ابھی کل کے بچے ہیں اور آج یہ بات کہہ رہے ہیں. اس طرح سے پڑھیے. پھر دیکھیے ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ ہاں یہ اللہ سے راضی ہیں، تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ میں جو تمام انبیاء کی دعوت صاف صاف یہی کہا گیا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو. غیر اللہ کی عبادت پہ ہم اور آپ اگر راضی رہیں گے کہ نہیں تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش ہیں، تو پھر بات بننے والی نہیں ہے. ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اسلام کے نظام کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی افکار اور نظریات ہیں، جتنی بھی آئیڈیالوجی غلط ہے، اور آپ اس کو علمی طور پہ پیش کیجئے، اور قرآن اس کے دلائل دیتا ہے. ہم میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کمیونسٹ ہیں، پیدائشی مسلمان بھی ہیں اور کمیونسٹ بھی ہیں، پیدائشی مسلمان بھی ہیں اور سیکولر بھی ہیں کہ ہاں سب صحیح ہے. بھائی سیکولرزم کی بنیاد ہی یہ ہے کہ خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، خدا کی کوئی حاکمیت نہیں ہے. خدا کی عبادت کرنا تو اکیلے اکیلے کر لو، لیکن جہاں آپ پارلیمنٹ میں پہنچے، جہاں آپ اسمبلی میں پہنچے اور جہاں اجتماعی زندگی میں پہنچے، وہاں خدا کا تصور نہیں ہے. وہاں یہ کہ آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے، جس کو جو سمجھ میں آئے کرے. تو اسلام تو یہ نہیں ہے. اسی بنیادی تصور کو اس سورہ میں پیش کیا گیا ہے. یہ ہے تمہارا راستہ کہ ایک خدا کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ. اور کیوں سر جھکاؤ؟ یہ مطالبہ کوئی ایسے ہی نہیں کیا جا رہا ہے، الٹپ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا مالک ہے، اس لیے اس کو رائٹ پہنچتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ ہے کوئی شخص، ہے کوئی ہستی اگر ہمارے مقابلے میں ہے، کسی نے کوئی کچھ پیدا کیا ہو، کسی نے کچھ بنایا ہو، تو وہ لائے پیش کرے نا. اس کے بعد پھر آخر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے 2 گروپ ہو گئے. ایک ہے خدا کو ماننے والے، خدا کے قانون کو تسلیم کرنے والے،
جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جو جنت کے مستحق ہوتے ہیں، جن کو انعام میں جنت ملے گی۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو خدا کے قانون کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ خدا کے وجود کو تو ماننے پر ہر شخص مجبور ہے۔ دنیا کے بیشتر مذاہب جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی دوسری شکل میں ماننے پر مجبور ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی ہستی ہے، کوئی نہ کوئی شکتی ہے جس نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا۔ تو خدا کو تو ماننے پر ہر شخص مجبور ہے، لیکن خدا کے قانون کو تسلیم کرنا، اس کے حکم کو فالو کرنا، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی کو، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی سیاست، اپنی ریاست، اپنے کاروبار، تجارت، اپنے اخلاق اور زندگی کے تمام معاملات اسی کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی وجود ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی لاجک کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نہیں، خود بخود پیدا ہو گئی ہے، اتنے ہزار سال اس پہ گزرے اور گزرتے گزرتے اور یہ بنتے بنتے آج یہ شکل بن گئی۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، خدا تو ہے، اس نے پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد وہ پھر گوشہ نشین ہو گیا، پھر وہ کنارے ہو گیا اور انسانوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی انکار ہے، وہ بھی کفر ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہر پل وہ ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ایک ایک لمحہ ہر چیز اس کی نگرانی میں ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ الگ تھلگ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں خدا ہے اور قیامت بھی ہوگی اور جنت اور جہنم بھی ہوگا، لیکن ہماری یہ محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کارساز ہیں، یہ دیوی دیوتا ہیں، اور یہ فلاں پیر اور یہ فقیر ہیں، یہ بغدادی صاحب ہے، یہ فلاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری بخشش کرا دیں گے، معاف کرا دیں گے۔ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے قرآن کی آیات کو اسی پس منظر پڑھیے، دیکھیے۔ اب یہاں سے دوسرا گروپ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، سرکش بندے ہیں، جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ یہ جہنم میں جائیں گے۔ گویا کہ انسان، ایک مومن جو ہے، ایک مومن کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا۔ بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنت کو حاصل کرنا جو ہے یہ انسان کا ٹارگٹ نہیں، ایک مومن کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اور جب اللہ خوش ہوگا تو انعام میں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن قرآن خود یہ کہتا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی نفسیات، یہ انسان کی سائیکولوجی ہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ ہاں ہمیں اللہ کے قانون کی فرما برداری کرنے کے نتیجے میں جنت ملے گی، اس کی آسائشیں ملیں گی، یہ نعمتیں ملیں گی۔ تو اس سائیکولوجی کے مطابق بھی قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس جنت کی طرف لپکو تم۔ تو ہمارے پیش نظر بنیادی طور پر اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ تو ہے ہمارا ٹارگٹ، لیکن یہ بھی امید کرنی چاہیے کہ جب اللہ خوش ہوگا تو ہمیں انعام میں جنت ملے گی، اور اس جنت کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں اپنی جدوجہد، اپنی کاوش اور اپنے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور ہم یہ کام کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانا پڑے۔ تو جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر، قرآن اس کو بھی بار بار بیان کرتا ہے، تو یہ بات بھی پیش نظر نہیں چاہیے۔ یہاں پر دو گروپ کا جو ذکر کیا گیا ہے آخری آیت میں، ساری باتیں بیان کرنے کے بعد، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی جانب ہانکے جائیں گے۔ سیقہ میں جو لفظ ہے ایک ہی لفظ ہے، آگے بھی سیقہ آ رہا ہے اور یہاں بھی سیقہ، لیکن جب اس کو برے لفظوں میں، برے معنی میں استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ گھسیٹ کے لیے جائیں گے، ہانک کے لیے جائیں گے، مار کے لیے لے جائے جائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہنم کی جیسے مجرموں کو لے جایا جاتا ہے،
رسی باندھ کر کے، کھینچ کر کے، گھسیٹ کر کے، پیچھے سے اس کو ڈنڈے سے مارتے ہوئے، یعنی ذلیل و رسوا کرتے ہوئے لے جاتے ہیں نا، وہ کیفیت ہوگی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. تو انسانوں کا ایک گروپ ہوگا، وہ لوگ نافرمان، وہ مشرک، وہ کافر، وہ لوگ جو اسلام کے سوا دوسرے قانون کو تسلیم کرتے تھے، اسلام کے علاوہ دوسرے قانون کی وکالت کرتے تھے، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جہنم کی جانب ہانک کر کے، دوڑا کر کے، کھینچ کر کے، کھدیڑ کر کے لے جائے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. ایک ایک لفظ ایسا لگ رہا ہے جیسے حقیقت سامنے آ رہی ہے. دیکھیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو اب اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلے گا، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلے گا. دیکھیے اب آپ دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے جب انسان کسی کی قدر نہیں کرتا ہے، یا اس کی نظر میں کسی کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یا ایسے ہی ہوتا ہے کہ ارے وہ تو عام آدمی ہے، تو جب وہ دروازے پہ بیل بھی بجاتا ہے نا تو آپ تھوڑا اطمینان سے آتے ہیں، ارے کوئی جلدی ہے، ٹھیک ہے ابھی کھول دیں گے، ابھی کھول دیں گے، اس لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، کھڑے رہو آدھا گھنٹہ. تو مجرمین کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جہنم کے دروازے پہ جب کھڑے ہوں گے تو دروازہ کھولا جائے گا. لیکن مفسرین لکھتے ہیں، قرآن کے الفاظ سے تو وہ بات وہی نہیں واضح ہو، لیکن اس پہ غور کر کے، سائیکولوجی کا مطالعہ کر کے، سماجیات کا مطالعہ کیجئے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا جائے گا. یہ ذلت کی علامت ہے کہ جہنم میں دروازہ کھول دیا گیا. اب اس کے بعد دیکھیے، اب وہاں پر جو اس کے نگراں ہوں گے، جو اس کے فرشتے جو مامور ہوں گے جہنم کی نگرانی کے لیے، خزنتھا، ان کے نگراں، یہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تم کو بتایا نہیں تھا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذلیل کرنے والا سوال ہوتا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں منع نہیں کیا گیا تھا؟ تم کو سمجھایا نہیں گیا تھا؟ آج تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے. یہ ذلیل کرنے والی کیفیت ہوتی ہے. وہی انداز یہاں پر ہے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے اور اللہ کی آیات کو واضح طور پہ پڑھ پڑھ کے سنایا نہیں تھا؟ تمہاری عقل میں کیڑے پڑ گئے تھے، تم کو نہیں سمجھ میں آیا؟ اور پھر اس دن کی ملاقات، یا اس دن کے برپا ہونے، یا اس دن کے آنے کی خبر نہیں دی تھی؟ تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا؟ تم کو بتایا نہیں تھا؟ انسان وہاں کیا کر سکتا ہے سوائے افسوس کے اور سوائے یعنی بیچارگی کے کہ ہاں سب کچھ بتایا گیا تھا لیکن ہم نے مانا نہیں تھا، سب کچھ کہا گیا لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، تم کو کھول کھول کے ایک ایک بات بتائی گئی تھی کہ یہ مانو، یہ مانو، یہ کہو، یہ کہو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ مت کرو، لیکن تم نے مانا نہیں، لہذا آج جہنم کا عذاب تم چکھو. تو انسان کو اپنے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے، کیفیت ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا. ہم جو کام کر رہے ہیں اور جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے. تو اس دن یہ کہا جائے گا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ہاں کیے جائیں گے جہنم کی جانب، کھینچ کر لے جائے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب اس کے دروازے پر پہنچیں گے پھر اس کا دروازہ کھولا جائے گا. وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل من ربکم منکم، تو اس کے نگراں کہیں گے، اس کے رکھوالے، اس کے دربان کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تمہارے رب کی آیات اور ان کے احکام کو واضح طور پر بیان نہیں کیا تھا؟ کیا اس دن کی شدت اور اس دن کی برپا ہونے کی خبر تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، تو جہنمی وہ مجرمین کہیں گے کہ ہاں یقیناً ہم سے بیان کیا گیا تھا، ہمیں سب کچھ کھول کھول کے بیان کیا گیا تھا، لیکن شامت اعمال، ہماری بدقسمتی
کہ ہم غفلت میں پڑے رہے اور آج یہ جو ہے اللہ کا عذاب یقیناً کافروں کے لیے برحق ثابت ہوا. یہ گھڑی آ گئی جس سے ہم غافل تھے، جس کو ہم نہیں مان رہے تھے، وہ گھڑی آ گئی. پھر ان سے کہا جائے گا قُلِ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جاؤ، ارے بدماشو، ارے سرکشو، نافرمانو، تم نے بات نہیں مانی، جاؤ جہنم میں جاؤ، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، گھمنڈ کرنے والے، یہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ دراصل گھمنڈ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کا انکار کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ سے کے احکام سے سرکشی کرنا، یہ دراصل ظلم اور گھمنڈ کی علامت ہے. یہاں پر وہ صفت بیان کی گئی کہ گھمنڈ کرنے والے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ اس میں کانٹے دار کھانا ہوگا، اس میں بدبودار پانی ہوگا، اس میں پیپ ہوگا، اس میں خون ہوگا، اس میں طرح طرح کے موذی جانور ہوں گے، آگ ہوگی. یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں. بہت برا ٹھکانہ ہوگا. تو اس جہنم کا تصور کر کے اور ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے وہ احساس رکھنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، جہنم سے ہمیں نجات دے دے. جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن پھر اس کے بعد دوسرے گروپ کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، جو اللہ کے مطیع اور اس کی رضا میں اپنی رضا تلاش کرنے والے بندے ہیں، ہر وقت اس کی خوشنودی کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں اور دنیاوی تکلیف کو، ساری کمیوں کو، ساری مصیبتوں کو برداشت کر لے جاتے ہیں. ایک انسان کا نقطہ نظر، اس کا طریقہ زندگی، اس کی سوچ، اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم فاقہ کر لیں گے، ہم اپنے بچوں کو فاقہ کرا دیں گے، لیکن حرام کی کمائی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. جہاں یہ حوصلہ، یہ جذبہ ہوگا، وہاں انسان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور یہ ہے مومن کا کردار. اور جہاں یہ ہو کہ نہیں کچھ بھی ہو، ہم فاقہ نہیں کر پائیں گے، ہمارے بچوں کو کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی آزمائش نہ آنے پائے، کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر حلال حرام جائز ناجائز جیسے بھی ہو پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، لاؤ کھلاؤ، چاہے اللہ کی جتنی بھی نافرمانی ہو جائے. تو اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد پھر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اس کے برعکس دوسرا گروپ ہوگا جو اپنے رب سے تقوی کی راہ اختیار کر رہا ہوگا، جنہوں نے اپنے، یہاں تقوی کا لفظ کہا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کے فرمانبردار ہوں گے، اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے. کیوں؟ کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جہنم کا خوف ہوگا یا اللہ کی سزا کا خوف ہوگا کہ ایک دن اللہ ہم سے پوچھے گا، ہمیں پکڑے گا. تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں ہمارے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، تو ان بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی جانب لے جایا جائے گا، یعنی استقبال کیا جائے گا. یہاں پہ اب دیکھیے دوسرا لفظ آ گیا، لفظ وہی سیقہ، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ جنت کی جانب ان کا استقبال کیا جائے گا. پیچھے سے نہیں کہا جائے کہ چلو چلو، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے. یہ انداز ہوتا ہے جیسے ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں اور جس سے تعلق ہوتا ہے، جس کا احترام دلوں میں ہوتا ہے، تو تشریف لائیے، آئیے جناب، آئیے جناب. ایسے نہیں کہتے نہیں چلیے آئیے بیٹھیے ہم آ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا ہے. یہاں پہ وہی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کا دل، یعنی اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوگا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک ایک پل گزار رہے ہوں گے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا وہ بھی جنت کی جانب لے جائے جائیں گے، لیکن ان کا استقبال کیا جائے گا. آگے کہا جا رہا ہے حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ جیسے ہی دروازے پہنچیں گے نا، یا قریب ہی پہنچیں گے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں نا، جب آپ کا کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو آپ اپنا دروازہ کھول کر کے، ڈرائی روم کھول کر کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں.
اب جیسے ہی گاڑی آتی ہے یا مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں آئیے آئیے تشریف لے جائے. یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ان کے آنے کے بعد دروازہ کھولا جائے گا. وہاں بھی یہاں بھی وہی منظر ہے کہ جنت کا دروازہ جو ہے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی کھلا رہے گا، یہاں تک کہ وہ جیسے ہی پہنچیں گے بس کھل گیا اور آئیے آئیے تشریف لائیے. یہ ہے ان کا اعزاز، وہ ہے ان کی عزت افزائی، یہ ان کا اکرام. حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقالت لهم خزنتها. دیکھیں یہاں بھی نگراں ہے، یہاں بھی دربار ہیں جنت کے بھی. یہاں کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، رب کی سلامتی ہو، آئیے آئیے تشریف لائیے. استقبال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. طبتم، تم آپ کو خوشیاں حاصل ہوں. فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جنت میں آپ تشریف رکھیے. یہ قرآن شوق دلا رہا ہے، منظر کشی کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایک جانب یہ جہنم ہے اور ایک طرف یہ جنت کا منظر ہے. اس کے بعد فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. جو نیک اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچ کر دکھایا. دنیا میں قرآن ہی نے جو راستہ بتایا تھا اور جو وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ راستہ اختیار کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، آج وہ وعدہ سچا ہو گیا. تو فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ. اور جنت کے زمین کا اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہیں وہاں رہیں گے. قرآن یہ کہتا تھا نا، دنیا میں یہ وعدہ کر رہا تھا نا کہ دیکھو اے مومنوں، اے انسانوں، جنت کی جانب جاؤ، جنت کی طرف دوڑو. ایسی جنت ہوگی جس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو گے اور جیسے چاہو گے ویسے رہو گے، جہاں چاہو گے وہاں رہو گے. یہاں پر وہی مومنین کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد کہ اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور ایسی جنت کا ہمیں مالک بنا دیا ہے جس میں ہم ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور جہاں چاہیں گے وہاں رہیں گے. فنعم اجر العاملین. یہ ہے اللہ کے نیک کار بندوں کا اجر، ان کا انعام. یہ جنت ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اجر ہے، ان کا یہ انعام ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. دیکھو تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے ارد گرد جھنڈ لگائے ہوئے، اور وہ کیا ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق. اور آج کے دن پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین. اور کہا جائے گا کہ یقیناً اس رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے. ان دو گروپ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرشتوں کا ذکر یہاں پہ جو کیا گیا اس میں ایک نکتہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، یہ نہیں ہے. تسبیح کے لیے تو اس کے فرشتے کافی ہیں، وہ تو رات دن بیان کر ہی رہے ہیں. تم سے جو تسبیح بیان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ تمہاری بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے اچھے انجام کے لیے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ نہیں یقیناً تم ہماری، اگر وہ چاہتا تو تمہیں مجبور محض پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو تمہیں مجبور بنا دیتا کہ نہیں تم اس کی عبادت کرو. لیکن تھوڑی سی جو آزادی دی ہے نا، اسی میں تمہارا امتحان ہے. تو ہوش میں آؤ، سوچو اور اپنی روش اختیار کرو. کبر کو، گھمنڈ کو، حسد کو، عیب کو، ان سب کو دلوں سے نکالو. کینہ کپٹ کو دلوں سے نکالو، اسی میں امتحان ہے. یہ تھوڑا سا جو گھمنڈ ہوتا ہے نا، چاہے وہ طاقت کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے خوبصورتی کا ہو، چاہے روپے پیسے کا ہو، چاہے جیسا بھی ہو، یہ گھمنڈ جو ہے نا وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. اسی لیے کہا کہ متکبرین کہا گیا ہے. متکبرین کا انجام جو ہے جہنم ہے. اس لیے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح کا. انسان کی خصوصیت، نیک بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر انکساری ہوتی ہے، ان کے اندر تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے.
اور وہ اپنے معاشرے کے ہر طرح کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو کمزور ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو جس حیثیت کا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، احساس بھی نہیں آنے دیتے کہ میں تم سے بہتر ہوں، یہ احساس نہیں۔ یہ ہے بنیادی دعوت قرآن کی، اور یہ ہے انسان کا انجام۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کی بنیادی دعوت کی طرف لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، منزلوں کو آسان کر دے، اور اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں جو یقیناً آئیں گی، ابھی دیکھیے اس وقت مسلمانوں پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، کافر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسلمان، اور مسلمانوں کی جو کیفیت یہ ہے کہ ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کافر جو وار کر رہا ہے ہمارے اوپر، وہ تو حقیقی مسلمان سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ ہے مسلمان، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے ایسا لگ رہا ہے کہ کافر جو ہے وہ غالب نظر آ رہا ہے، بالکل غالب ہے، حالانکہ جب حقیقی مسلمان اگر کھڑا ہو گیا نا اور حق کی دعوت کو پیش کرنے لگا، اور اس کے بعد پھر باطل سے مقابلے کی کھڑا ہو جانا، تب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ باطل بھاگتا ہے۔ اس لیے قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کو اور مشرکوں کو تم پاؤ گے کہ یہ موت سے بھاگتے ہیں، موت کا ڈر ان کے سینے میں ہے۔ ابھی کیا ہے کہ کوئی مسلمان مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی جذبے کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ جان تو اللہ کے اختیار میں ہے اور ہم اسی راستے پر قائم رہیں گے، تمہیں جو کرنا ہو کر لو، تو پھر دیکھیے یہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ ہم کو دوڑا رہا ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ اس لیے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کا مطالبہ کیا ہے۔ حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت بلال، ان سب کی تاریخ کو پڑھنے سے پھر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا کنارے اور بچ کے نکلنے کا راستہ ہے، یا نہیں اسی آگ میں کودنے کا حکم ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔